یہود کے معنی حرکت کے ہیں، اور کیونکہ یہود تورات پڑھتے وقت ہلا کرتے تھے اس وجہ سے یہودی کہلائے۔ دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہودی کہے جاتے ہوں۔ قرآنی صراحتوں سے یہ امر آشکار ہے کہ بنی اسرائیل یہودیوں پر خدا کی طرف سے مسلسل عنایتیں ہوتی رہیں۔ ان کی راہبری اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا۔ خدا نے انہیں اپنی نعمتوں سے خوب نوازا، بڑی بڑی حکومتیں بھی عطا کیں، مگر یہ بدبخت قوم نہ کبھی متحد ہوئی اور نہ اس نے دل سے خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ کبھی اسے قارون نے گمراہ کیا، کبھی سامری نے اور کبھی شیطان نے بہکایا۔ اس قوم پر خدا کے احسانات اور ان احسانات کے بدلے میں ان کا مشرکانہ اور جاہلانہ رویہ اس وقت واضح ہو سکے گا جب ہم ان کے واقعات کا مطالعہ کریں جن سے کہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ قوم اپنی مشرکانہ سرگرمیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے بار بار خدا کے عقاب و عذاب کا سبب بنتی رہی، مگر اس کی سرشت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ پروردگار نے انہیں قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی سے ہمکنار کر دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ہم قیامت تک تم پر ایسے حاکموں کو مقرر کرتے رہیں گے جو تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں دیں گے اور ذلیل و رسوا کریں گے۔ خدا کی طرف سے یہ اعلان کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم یہود کے لیے ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ کبھی انہیں بخت نصر نے تباہ و برباد اور ملک بدر کیا، کبھی عیسائیوں نے تاراج کیا اور کبھی مسلمانوں نے ذلیل و رسوا کیا، اور اسی طرح قیامت تک یہ قوم ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی۔ موجودہ صدی میں بھی یہ قوم جرمنی کے نازیوں کے قہر و غضب کا شکار ہو چکی ہے، جنہوں نے ان کے قتل عام کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا تھا، اور یہ اپنی جان بچانے کی غرض سے دوسرے ممالک میں منتشر ہو گئی تھی، مگر برطانیہ اور امریکہ نے ان کی ایک الگ ریاست بنا کر اس ناقص قوم کو پھر مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے، اور یہ قوم ایک بار پھر خدائی قہر و غضب کا نشانہ بننے کے لیے مسلمانوں کے خلاف فتنہ پردازیوں اور محاذ آرائیوں کے ساتھ شیطانیت کے راستوں پر گامزن ہے۔ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ بند کر کے دریا میں ڈالے گئے تھے۔ اس میں بہت سی چیزیں متبرک تھیں، کئی نبیوں کی تصویروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر یاقوت کا تھا جس پر پنجتن کے اسماء مبارکہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی جس میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس کے قریب ایک نوجوان کو ہاتھ میں تلوار لیے دکھایا گیا تھا جس کی پیشانی پر علی لکھا تھا۔ اس صندوق میں تورات کی 2 تختیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور آسمانی ترنجبین بھی تھیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بہت متبرک سمجھتے تھے اور ہر لڑائی میں اس کو آگے رکھتے تھے۔